رسوله النبي الكريم يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ کے ساتھ چند باتیں گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ایک دن فرشتوں نے رب سے کہا کہ ہمیں زمینی مخلوق میں سے کچھ دکھاؤ، تو رب نے پردہ اٹھایا اور زمینی مخلوق میں سے ایک مجسمہ دکھایا۔ وہ مجسمہ کیا تھا؟ وہ مجسمہ ماں تھی۔ اس کے جسم سے رحمت اور برکت کی بو آ رہی تھی، دل میں رحم کا دریا موجن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو ایک گوشت کا لوتھڑا عطا کیا۔ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا تھا، وہ گوشت کا لوتھڑا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ بچہ تھا۔ تو اس نے اس کی آنکھوں میں محبت کے دید دلا دیے، اپنی بہار کے پھول بھی اسے اٹھا کر دے دیے، اپنا سارا سکون اسے دے کر وہ مجسمہ خود بے سکون ہو گیا۔ اپنی ہنسی بھی اس کے نام کر کے خود خاموشی لے لی، سکھ چین اسے دے کر آنسو لے لیے۔ فرشتے حیران ہوئے کہ یہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے۔ عرض کی یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا فرشتوں یہ ماں ہے۔ شاعر بھی ادھر کیا خوب لکھتا ہے، ماں ورگی کوئی شے نہ جگتے میں ساری دنیا پھولی، ماں ورگی کوئی شے نہ جگتے میں ساری دنیا پھولی، جیڑی ٹھنڈ دلاں نوں پاوے وہ مٹھی ماں دی بولی۔ ماں وہ لفظ ہے جو اپنے اندر کائنات کی تمام تر مٹھاس، شیریں اور نرماہٹ رکھتا ہے۔ ماں سب سے پہلے خلوص اور چاہنے والا رشتہ ہے۔ میں سچ کہوں تو ماں ٹھنڈک ہے، ماں سکون ہے، ماں چاہت ہے، ماں جنت ہے، ماں راحت ہے، ماں پہلے خلوص کا ایک نمونہ ہے، ماں پہلی درسگاہ ہے۔ گود ماں دی پہلی درسگاہ، گود ماں دی پہلی درسگاہ، اتوں زندگی دا نصب العین بندا۔ بچہ ایک پودا ہے، جس طرح پودے کو سورج کی گرمی، ہوا کی نرمی اور زمین کی گود کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بچے کو بھی باپ کی گرمی اور ماں کی نرمی اور محبت بھری آغوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ماں ایک مشعل ہے جو راہ دکھاتی ہے، ماں ایک نغمہ ہے جو دلوں کو بہلاتی ہے، ماں ایک مسکراہٹ ہے، ماں ایک گنا درخت ہے جس جیسا سایہ روئے زمین پر کہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری کہنے لگے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف کے جھٹکے لگے تھے، تم نے تو ابھی اس ایک جھٹکے کا بھی احسان نہیں چکایا، اور تو کہتا کہ تم نے پوری زندگی کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر تو اپنی ماں کی پوری زندگی بھی خدمت کرتا رہے تو پھر بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج ہماری کیا حالت ہے۔ ذرا سی بات پر زبان درازی کر دی، بدتمیزی کر دی، آگے سے باتیں سنا دی۔ تو نہیں جانتا کہ تیرے اس رویے سے ان پر کیا گزرتی ہے، تو نہیں جانتا کہ دل کس طرح ٹوٹتے ہیں اور پھر ان کا مداوع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں بات صرف یہی نہیں ہے تو مجھے ختم ہو جاتی ہے۔ آگے سنیے، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍ، بس تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک زبان آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، کہ جب تک والدین راضی ہیں تب تک اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، اور جب تک والدین ناراض ہیں تب تک اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو
تو والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ میرے شیخ پیر زادہ محمد رضا شاہ مصطفی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص پر نشان لگا لو کہ جو والدین کا نافرمان ہے، وہ دنیا کے ہر موڑ پر ذلیل و رسوا ہوگا اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور تم اس شخص پر بھی نشان لگا لو جو والدین کا فرما بردار ہے، وہ زندگی میں ہر شعبے میں کامیاب ہوگا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی، لیکن والدین کا نافرمان زندگی کے ہر شعبے میں ہی ناکام ہوگا۔ شاعر لکھتا ہے بے ادبی جے ماں نال کیتی تے کچھ نہیں رہنا پلے، بے ادبی جے ماں نال کیتی تے کچھ نہیں رہنا پلے، رب نے جنت رکھ چھڈی ہے ماں دے قدماں تھلے۔ آج انسان سمندروں کی تہ تک تو چلا گیا ہے، مگر اسے ماں کے پیار کا کنارہ آج تک نہیں ملا۔ ماں جنت ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو جنت کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج رات آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے چمک رہے ہیں، اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہیرے کیسے چمک رہے ہیں۔ تو حضرت ابو اسحاق کہنے لگے کہ تم نے سچ دیکھا ہے کہ جب میں رات کو سویا تھا تو میں اپنی ماں کے قدم چوم کر سویا تھا، اور تو نے جو رات کو خواب میں میری داڑھی میں ہیرے دیکھے تھے وہ میری ماں کے قدموں کی دھول تھی۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ والدین کو راضی کرنا ہوگا، ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، جتنی ان کی خدمت کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ کیڑا ہے جگ تے سہارا ماں جیا، کیڑا ہے جگ تے سہارا ماں جیا، کون ہے سب تو پیارا ماں جیا، کرنا ہے کس نے گزارا ماں جیا، کون ہے سب تو پیارا ماں جیا۔ لکھاں رشتے وچ حیاتی آون گے، لکھاں رشتے وچ حیاتی آون گے، پر آنا نہیں دوبارہ رشتہ ماں جیا۔ ڈب گیا جدوں اے پتہ لگ جائے گا، ڈب گیا جدوں اے پتہ لگ جائے گا، کڈا اے روشن ستارہ ماں جیا۔